ایڈیٹنگ بائی لائٹ بے 7۔ تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کی قیمت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ قدر کا معنی تعظیم بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی تعظیم والی رات ہے کہ جبریل بھی آتا ہے زمین پر اور فرشتے بھی آتے ہیں زمین پر۔ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے، فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن۔ تو اللہ تعالیٰ اسی میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور قدر کا معنی پیمائش بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ سورج ڈوبنے سے اس کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک اس کی رحمتیں باقی رہتی ہیں۔ اس طرح قدر کے لفظ کے ہر معنی کو اللہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس چھوٹی سی صورت میں بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم 83 سال کی بندگی سے زیادہ اجر پا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں چھپا دیا۔ اچھا چھپایا کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، اور اللہ کا تو پتہ تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی، تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا، نافرمانی کرتا، کوئی برا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑ آئے گی، دوسرا اس طرح کہ ہمیں 5 راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ تو قدر کے جو معنی ہیں نا وہ اس ساری صورت میں آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک قدر کہتے ہیں، یہ تو بڑی قدر والا ہے، بڑی شان والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شان والی رات کیا ہے؟ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ایک معنی آ گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظیم الشان رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں آ گیا کہ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ دوسرا قدر قیمت کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو اگلا آیا کہ کچھ خبر ہے کہ وہ قدر کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو اب قیمت بتائی۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں بتایا کہ وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، تو بتایا کہ اس کی مسافت کیا ہے؟ اس کی مسافت ہے صبح صادق تک یہ باقی رہتی ہے۔ تو قدر کے جتنے عربی میں معنی ہیں وہ سارے اس صورت میں اللہ نے گھمائے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم رات ہے، یہ 3 راتیں پیچھے ہیں۔ یہ جو بھائی بہن جاگ لے گا، اعتکاف والوں کے لیے ایک فضیلت ہے کہ یہ اگر سو بھی رہے ہوں تو ان کی عبادت کا اجر ہی لکھا جاتا ہے۔ جو ہماری مستورات اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف والے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس نے 10 راتیں اللہ کو دے دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھو، اس کا ذکر ہی لکھو، اس کی تلاوت ہی لکھو۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمیوں کی۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص گناہ کر رہے ہیں، جب تک وہ گناہ کر رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے مدمن خمر،
شراب پینے والا، شراب پینے والا مغرب پر توبہ کر لے تو ساری زندگی کی شراب معاف ہو جائے گی۔ عاق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے والا اور انہیں دکھی کرنے والا، وہ بھی اگر 1 گھنٹہ پہلے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے معافی مانگ لے تو رات میں اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تیسرا، Editing by Lightbase 7. رشتہ داروں سے، خونی رشتوں سے لڑنے والا، سینگ اڑانے والا، بھائیوں سے، بہنوں سے، چاچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ سارے خون کے رشتے ہیں، پھوپھی، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، تو ان سے جو بدتمیزی کرتا ہے ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہے مشاہن، مشاہن ہوتا ہے کینہ رکھنے والا، اور کینہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بغض کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، اور کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہو، پکی نیت ہو کہ میں نے میری داڑھ ایٹ ایک باری آ جائے پھر ویکھیا جے میں کی کرنا، یہ کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا عزم رکھنے والا، پکا ارادہ رکھنے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی، یہ بھی توبہ کر لے تو اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح Editing ساری by Lightbase 7. دنیا کے مسلمان اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، باقی میرے نبی کے برکتیں تو گنتی سے اوپر ہیں۔ سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں، کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا۔ اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا، یہ 4 محروم ہو جائیں، باقی سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے۔ اب یہ ایک عالمی فضیلت تھی سب دنیا کے اہل ایمان کے لیے جو پہلے ہم سے گزرے۔ تو میرے نبی نے عرض کی، یا اللہ زد امت، یا اللہ یہ تو نے ساری امتوں کو دیا، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے کون قرضہ دیتا ہے میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں۔ تو میرے نبی نے عرض کیا، اللہ زد امتی، یا اللہ کچھ زیادہ کر دے، اس میں کوئی گنتی کوئی نہیں تھی تو میں کئی گنا زیادہ کر کے دوں۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کی، یا اللہ کچھ زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ Editing by Lightbase 7. 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کرے گا، اس کے 700 گنا کر کے لکھوں گا۔ تو 1 پہ 700 تو کبھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ پھر بھی میرے نبی نے عرض کی، قربان جاؤں آپ کی محبت پر جو امت کے ساتھ تھی، رب زد امتی، اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تینوں کیڑی کمی ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، اچھا میرے محبوب چھوڑو گنتی، ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزار دیں گے ان کو بے حساب دیں گے۔ 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ چھپر پھاڑ کے دیں گے، کہ اتنا دیں گے کہ وہ کوئی حساب بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ دونوں مطلب ہیں اس لفظ کے۔ تو میرے نبی کی طفیل اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، عید کی نماز عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے عید کی نماز کوئی نہیں تھی،
ہمیں عید کی نماز دی، ہمیں قیام اللیل دیا، اس میں جنت کے دروازے کھول کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو بند کر دیا، اور نفل کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 گنا کر دیا، اور ساری مخلوق کو روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں مشغول کر دیا۔ پوری کائنات کی مخلوق جاندار بے جان روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، Editing by Lightbase 7. شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا۔ ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ٹیشو پیپر ہے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق، من عق والدیہ۔ عقا کیسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا، عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں۔ اب یہ جڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے ہو گیا ہے؟ جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے۔ عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اب آخر میں حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو۔ کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے گا، پترا بس بھی کر کہاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے۔ ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے، اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ Editing by Lightbase 7.